السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ بُعِثَ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله إلى قومه إني لكم نذير مبين صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے شروع میں آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ آج جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ نوح کی آیت ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے۔ ویسے نوح علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ذکر فرمایا، اور اگر پورے قرآن پر نظر ڈالیں تو پورے قرآن میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ 43 ٹائمز آیا ہے۔ 43 مرتبہ استعمال ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا نام یا ان کا تذکرہ۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حصے کو ذکر کیا جس میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، اور ان کے نہ ماننے پر پھر نوح علیہ السلام بد دعا دیتے ہیں۔ پھر عذاب کیسے آیا وہ اس صورت میں ذکر نہیں کیا گیا، وہ تفصیل کے ساتھ 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے؟ تاریخ کے اعتبار سے نوح علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں جنریشن میں ہے، یعنی نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 8 نسب کے اندر 8 نام آتے ہیں، 9ویں نام میں حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ کوئی اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا آدم علیہ السلام سے، درمیان میں کچھ انبیاء کرام آئے ہیں جیسے شیس علیہ السلام ہیں، ادریس علیہ السلام ہیں، یہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں ہے۔ اور کچھ نیک لوگ بھی تھے ان میں اس درمیان نوح علیہ السلام سے پہلے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے جس وقت ان نیک لوگوں کا، بلکہ نوح علیہ السلام کی بھی جو اگلی جنریشن تھی، ان لوگوں نے یہ کیا کہ جس وقت ان بزرگوں کا انتقال ہوا، 5 بزرگ تھے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 نام ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ 5 نیک لوگ تھے، صالحین تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو قوم کے دل میں ایک بات شیطان نے وسوسے کے طور پر ڈالی کہ دیکھو جب تک وہ لوگ زندہ تھے اور عبادت میں تمہارے ساتھ حاضر ہوتے تھے، اس وقت تمہارا دھیان کچھ اور لگتا تھا عبادت میں۔ جب سے یہ لوگ انتقال کر گئے ہیں تمہارا دھیان نہیں لگتا۔ انہوں نے دل میں کہا کہ ہاں واقعی، اور پھر اس پر باتیں ہوئی۔ شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا کہ اس کا ایک حل ہے کہ تمہارا عبادت میں زیادہ جی لگ جائے، وہ یہ ہے کہ ان کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہ میں ایسے رکھ لو جیسے ہم صف میں کھڑے ہیں۔ تو جہاں صف 10 بندوں کی ہوگی، 5 بندے وہ کھڑے ہوں گے اسٹیچو کی شکل میں، اور 5 تم لوگ ہوں گے۔ تو
تم لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا گویا ہمارے درمیان موجود ہیں، اور پھر ویسا ہی اللہ کا خیال، دھیان، توجہ عبادت میں لگے گی جیسے ان کی موجودگی میں تھی۔ انہوں نے اس خیال کو عملی جامہ پہنا دیا، یعنی انہوں نے 5 مجسمے بنا لیے اور اس کو اپنی طرح صف میں شامل کر دیا۔ کچھ دنوں تک ان کا دل عبادت میں لگا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ وہ جنریشن ختم ہوئی۔ وہ جنریشن کے بعد ایک زمانہ ایسا گزرا جب عبادت گاہ بند ہو گئی، یعنی عبادت کرنے والے ختم ہو گئے۔ پھر جب دوسری جنریشن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد اس جگہ جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ اندر گئے ہیں، تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے باپ دادا ان کے آگے سر جھکاتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ بس انہوں نے جو اسٹیچوز، جو مجسمے صفوں کے اندر تھے، اس کو سامنے کھڑا کر دیا اور اب اس کے آگے سر جھکانے لگے۔ یہ بت پرستی کا آغاز تھا، اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے آئے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ وہی لوگ تھے جو 5 بزرگوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، ان کے آگے سر کو جھکاتے تھے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کہ ان کی عمر بہت طویل عطا فرمائی۔ اس زمانے کے بھی عام انسانوں کی اتنی لمبی عمر نہیں تھی، نوح علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت کم افراد ایمان لائے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 85 بس اتنے آدمی ایمان لائے تھے، 80-85 آدمی ایمان لائے۔ سوچئے ایک شخص اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہے، پوری محنت صرف کر رہا ہے، اپنی پوری صلاحیتیں اس پر خرچ کر رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، ظلم و ستم سہ رہا ہے، اور پھر نتیجے میں یہ 80 افراد۔ لیکن انبیاء کرام کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے، وہ 80 افراد ہی ان کے لیے سب کچھ تھے۔ اللہ کی توحید کو ماننے والے وہ 80 افراد ان کے صحابہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ عمر تو دعوت التوحید تبلیغ کی عمر ہے۔ جو انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت رہی کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتے، تو اس کا مطلب 950 اور 40 ملا دو تو 990 سال ہو گئے۔ اور پھر طوفان آیا، اس کے بعد بھی، طوفان نوح کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں باقی رہے، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے 50 سال آپ زندہ رہے اس کے بعد بھی۔ تو اس کا مطلب 50 سال اگر ملا دیں تو 1040 سال ہو گئے۔ 1000 سے زیادہ سال کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، یہ بطور میریکل، بطور معجزے کے تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت کے اندر، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہی معبود ہے تمہارا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ تمام انبیاء کرام کا پیغام سیم ہے، مشترک کامن میسیج، لا الہ الا اللہ کا میسیج۔ قرآن مجید میں جتنے انبیاء کرام کے واقعات کو آپ دیکھیں یہ لفظ ملے گا کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ دعوت دی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تمام نبیوں نے یہ ہی دعوت دی، حالانکہ ان کا زمانہ الگ الگ ہے، کافی فرق ہے، سینکڑوں سال کا زمانہ درمیان میں ہے، علاقے بھی الگ الگ ہیں، اور اس زمانے میں اتنا کمیونیکیشن نہیں تھا، اس کے باوجود ان کا پیغام ایک ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ نے سب کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اس کا بدلہ کیا ملے گا تم کو؟ فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ گے یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عربی قاعدے کے اعتبار سے من کو یہاں تبعیض کے لیے یعنی بعض گناہوں کے لیے استعمال کیا، اس لیے کہ تمام گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ایمان لانے پر کہا جاتا ہے کہ ایمان کفر کی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ جیسے کسی کافر نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، قرضہ لیا تھا ہزاروں پاؤنڈ، وہ دبا دیا ہے، اب اس کے بعد یہ ایمان لے آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے یہ گناہ بھی معاف ہو گیا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، حقوق العباد ہے یہ، ایمان لانے کے بعد بھی یہ قرض باقی ہے، تجھے ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی عزت کو نیلام کیا، کسی کی بے آبروئی کی، کسی کو گالی دی، غیبتیں کی، یہ بھی حقوق العباد ہیں، یہ بھی اس آدمی کے معاف کرنے سے معاف ہوں گے یا یہ توبہ کرے تو معاف ہوں۔ تو حقوق العباد کا تعلق بہت سخت ہے۔ آج بہت سے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں، روزے کبھی نہیں چھوٹتے، زکوٰۃ اور حج کو ادا کیا ہے، لیکن بہت سے حقوق العباد ان کے ذمے باقی ہیں۔ وہ روایت یاد کیجئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا لیکن حق مانگنے والے اتنے ہوں گے کہ نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اوپر سے اس پر گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو من کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ من بعض گناہوں کو معاف کیے جائیں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دی جائے گی ایک زمانے تک۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، اللہ کی طرف سے موت کا وقت ہے وہ لیٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ایک عمر لکھ دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس عمر تک تو زندہ رہنا ہی ہے اس کو، پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم کو مہلت دی جائے گی، اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہے، مضبوط فیصلہ ہو چکا ہے، وہ کبھی ٹلنے والی نہیں۔ دوسری تقدیر معلق ہے کہ اگر یہ شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں برکت دی جائے گی، 80 سال جیے گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو 70 سال میں اس کی وفات ہو جائے گی، اور پھر وہ بندہ اللہ کا ماں باپ کا فرما بردار بنتا ہے تو 80 سال تک جیتا ہے۔ حدیث میں اسی لیے آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا سوائے دعا کے۔ اللہ سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اللہ سننے والا ہے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ویسے موت کا وقت متعین ہے، لیکن اگر تم ایمان لاؤ گے تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اب نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا
اللہ کا پیغام پہنچایا، ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل وہ بھی ایسی، ان کی اولاد اور شریر، اللہ کے نافرمان۔ کتابوں میں لکھا ہے کئی نسلیں نوح علیہ السلام نے دیکھ لیں اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ شرارت پر آمادہ ہیں، اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہیں، ایک جگہ قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي۔ انہوں نے دیکھا، یہ کہنے لگے کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، اور دوسرا یہ کہا کہ یہ جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں یہ تو قوم میں رذیل لوگ ہیں، سماج میں ان کا کوئی مقام، اسٹیٹس، ویلیو نہیں، یہ سب آپ کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے آپ کے قریب آئیں؟ آپ یہ کیجئے کہ جب ہم آئیں تو ان کو ہٹا دیا کریں۔ یہ لوگ جو جن کا سماج میں، کمیونٹی میں، معاشرے میں کوئی مقام نہیں، ہم لوگ جب آئیں تو ان کو آپ اٹھا دیا کریں۔ منع فرمایا نوح علیہ السلام، فرمایا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ ایمان والے ہیں، اللہ کی توحید پر یقین رکھے ہوئے ہیں۔ یا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، میری کون مدد کرے گا اگر میں ان کو یہاں سے ہٹا دوں اور اللہ کی طرف سے پکڑ آئے تو کون مدد کرے گا میری؟ نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب نوح علیہ السلام ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور ان کی ظلم و ستم کی وجہ سے، روایت میں آتا ہے اتنا مارتے وہ لوگ نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچاتے، ظلم کرتے، پتھر مارتے، وہ سمجھتے چلو اب تو مر گئی، بے ہوش ہو جاتے نوح علیہ السلام، کمبل میں لپیٹ کر کسی جگہ رکھ دیتے، دوسرے دن پھر نوح علیہ السلام اٹھے ہوئے ہیں، پھر سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جب ایک زمانہ اس طرح گزر گیا، نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور یہ شکایت کی، فرمایا انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ اے اللہ، میں نے ان کو ہر طریقے سے دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرا ان کو بلانا اور بھاگنے کا سبب بن رہا ہے، اور پیچھے جا رہے ہیں، اور شرارت پر آمادہ ہیں۔ اور جب کبھی ان کو میں نے دعوت دی لتغفر لہم، تاکہ آپ ان کے گناہ معاف کر دیں، جعلوا اصابعہم، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، اٹھ کر چلے گئے، اصروا، کفر پر جمے رہے، واستکبروا استکبارا، اور تکبر پر قائم رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں نے ان کو جہارا بھی کہا اور سرن بھی کہا، یعنی چپکے چپکے بھی سمجھایا، ایک ایک کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر علی الاعلان بھی دعوت دی، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ میں نے ان سے یہ کہا، کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ میں نے ان سے کہا تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا غفار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات ذکر فرمائی ہیں وہ بھی بڑی عجیب ہے، اس کا بھی مناسبت ہے، اس کی آیتوں کے ساتھ مناسبت ہے۔ انسان کو کہیں ظالم بھی کہا ہے، گنہگار کو ظالم کہا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا غافر، مغفرت کرنے والا۔ یہ ظالم اپنے گناہوں کی وجہ سے ظالم، اور وہ غافر رب مغفرت کرنے والا۔ عربی زبان میں جب اس کو مبالغے کے ساتھ، ایگزاجریشن کے ساتھ ذکر کیا جائے تو غفور،
کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ظلوم کہا گیا، ان الانسان لظلوم کفار، یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم کرنے والا ہے انسان اپنے آپ پر۔ جب بہت بڑا ظلم کرنے والا ہے، ادھر بہت بڑا مغفرت کرنے والا غفور کا لفظ آیا۔ تیسرا ایک لفظ قرآن مجید میں انسان کے لیے استعمال فرمایا ظلام، بہت بڑا ظالم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں غفار کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی وہ جو حدیث میں آتا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر بڑی ہوئی ہے، تمہارے گناہ کم ہیں، میری مغفرت اس سے زیادہ ہے۔ حق تعالی شانہ نے یہاں پر غفارہ کی صفت استعمال فرمائی ہے، انہ کان غفارا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم کو بے انتہا بارش سے نوازیں گے۔ قحط ہو گیا تھا اس وقت، پانی کی تنگی تھی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے، اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے، اس میں بھی بیٹوں کا لفظ استعمال کیا ہے، بنین۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک شخص آیا ان کی مجلس میں اور اس نے کہا کہ میری تجارت میں لاس ہو گیا، بزنس میں لاس ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ وہ شخص گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا مجھے اولاد نہیں ہے۔ فرمایا کہ استغفار کثرت سے کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، پڑھتے رہو، کھلا پڑھتے رہو۔ اس کے جانے کے بعد کوئی تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط ہے، دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ فرمایا استغفار کرو سب۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آج سب کو ایک ہی دوا دی جا رہی ہے، استغفار کرو استغفار کرو۔ فرمایا قرآن مجید میں موجود ہے کہ 3 بیماریوں کا ایک ہی علاج، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، رب سے مغفرت طلب کرو۔ تینوں جگہ، تینوں آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 بیماریاں ذکر کر دی۔ بارش نازل ہو جائے گا اگر تم استغفار کرو گے، اللہ اولاد کی نعمت دے گا اگر تم استغفار کرو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھا دے گا استغفار کرو۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے درجہ بدرجہ پیدا فرمایا، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے ایک شکل نطفے کی ہے، اس کے بعد علقہ، اس کے بعد مضغہ، پھر کمپلیٹ انسان بنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑھوتری دی، کئی اسٹیپ کے بعد ایک مکمل مدت گزرنے کے بعد وہ بچہ تیار ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے تم کو درجہ بدرجہ، طور در طور پیدا فرمایا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا، تہ بتہ ایک کے اوپر ایک ہے، درمیان میں فاصلہ ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور درمیان اس کے بیچ میں اللہ نے چاند رکھا ہے، یعنی آسمانوں میں چاند رکھا، اور سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے روشن چراغ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ، نظر ایسا آ رہا ہے کہ آسمان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا لٹکا دیا ہے جیسے قندیلیں لٹکائی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ انشاءاللہ بریک کے بعد یہ پروگرام جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔